آج ہم تاریخ کے ایک ایسے عظیم نبی اور بادشاہ کی کہانی سنیں گے جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، جن کے تابع انسان، جنات، پرندے اور یہاں تک کہ ہوا بھی تھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت سلیمان۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بے مثال بادشاہت عطا کرنے کا ذکر کیا ہے جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ سورہ صحد کی آیت 35 میں ان کی دعا کا ذکر ہے۔ انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں، جنات ان کے حکم پر بڑی بڑی عمارتیں اور دیگیں بناتے تھے، اور ہوا ان کے تخت کو مہینوں کا سفر ایک دن میں طے کراتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ ایک دن اللہ کی تمام مخلوق کو اپنی طرف سے کھانا کھلانا چاہتے ہیں۔ یہ درخواست دراصل اللہ کی لامحدود قدرت کے سامنے ایک بندے کی عاجزی کا اظہار تھی۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر مہینوں تک تیاریاں، ہزاروں دیگیں تیار کی گئیں، زمین پر مائل لمبے دسترخوان بچھائے گئے اور دنیا بھر کے اناج، پھل اور گوشت کے پہاڑ لگا دیے گئے۔ تمام خزانے اس کام کے لیے کھول دیے گئے۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اب مخلوق کو بھیج دے۔ اللہ کے حکم سے سمندر سے ایک بہت بڑی مچھلی نکلی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آج میرا رزق تمہارے ذمے ہے۔ نے اپنا منہ کھولا اور ایک ہی لمحے میں وہ سارا کھانا کھا گئی جو مہینوں میں تیار کیا گیا تھا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اس نے کہا، اے سلیمان، میں بھوکی ہوں، مجھے اور کھانا دو، یہ تو میری روز کی خوراک کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اللہ مجھے روزانہ اس سے 3 گنا زیادہ کھلاتا ہے۔ جنات، پرندے اور تمام جانور شامل تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہا، پاک ہے وہ ذات جو تمام مخلوقات کو رزق دیتی ہے، چاہے وہ زمین پر ہوں یا سمندر کی گہرائیوں میں۔ دوستو، یہ قصہ جو تفاسیر جیسے تفسیر ابن کثیر اور قرطبی میں ملتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی طاقت، دولت اور اختیار حاصل کر لے، وہ اللہ کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اصل طاقت عاجزی اور اللہ پر توکل میں ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔